پڑھے ہیں سنے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جلسہ میں ایک دن کے اندر یہ طے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سالوں میں اچھے سے اچھے انداز میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ جو محنت کی ہے بہت اچھی محنت کریں گے اور محنت کی ضرورت ہے، بس بچیاں بالکل جو ہے رک کے کر رہے ہیں، تیاری اچھی ہو۔ ماشاء اللہ جو ہے ہمارے یہ دو باجیاں تو ایک عائشہ شیخ قمر جہاں اور ثانیہ مرزا اور فاطمہ زہرا، یہ 4 باجیاں ہیں اس مدرسے کے جو معلومات۔ یہ لوگوں نے دن رات محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ محنتوں کا صلہ ہے۔ یہ 2-4 دن کے اندر جو ہے یہ بچیاں رٹ کے جو ہے کتنی محنت ہوتی ہے، یہ میتھ پڑھنے کے لیے لوگ کانپتے ہیں اور پڑھنے کے لیے اور ڈرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو یہ لوگ محنت کرنے کے بعد یہ لوگ میتھ پڑھے ہیں، آپ لوگ سنائیں۔ پیارے بچوں، خواتین اور اساتذہ کرام و معلمات، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام عالمین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجے ہوئے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام بالکل جو ہے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، مگر ان جلسوں سے یہ ہٹے ہیں ماشاءاللہ، جس کے اندر پیارے پیارے بچیاں عشق نبی کے ناطے، نبی علیہ السلام کے اوصاف اور نبی علیہ السلام کی سیرت جو بیان کرے ہیں، کتنی جو نا خوشی کی بات ہے، کتنی محنتوں کے ساتھ ان کے بچیوں نے محنت کر کے جو ہے الحمدللہ تیاری کر کے جو پڑھے ہیں، آپ لوگ سنائے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو نا رحمت للعالمین، ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہ جو شور شرابہ کرنے کے بجائے یا رسول اللہ یعنی جو نا آوازیں کرتے ہوئے سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، میں جو نا گلیوں میں پھرنے کے بجائے نبی علیہ السلام کی جو نا محبت ہونی چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محبت کی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے کچھ دیر جگہ جنگ احد میں، تو عشق نبی کیسی ہے رہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کے کنوں سے جو نا پہلے تو اپنے سامنے کی دان نکال لیا، یہ بھی سنت تو نہیں وہاں پھر نیچے کے، پھر اس طرح پورے دان جو ہے نکالے۔ عشق نبی ایسے ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو فوری جو نا اس کو عمل کرتے تھے، فوری عمل کرتے تھے۔ وہ سبھی لائن میں، چاہے جو نا عبادات میں ہو، معاشرات میں ہو، لین دین میں ہو، کسی جو نا شعبے میں آپ علیہ السلام صحابہ کو کہتے تو فوری اس پر عمل کرتے تھے۔ ہاں، جب جو نا شراب کا حکم جو نا نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے شراب بہت محبوب ترین تھی صحابہ کا۔ جب حکم ہوا جو اس کے قریب مت جاؤ تو بہت قیمتی شرابیں اپنی جنا نبی کے فرمان کے مطابق ایسا بہا دیے کہ جیسے جو ہم بارش کے موسم میں دیکھ رہے ہیں، نالوں میں جو پانی بہتا ہے اس طرح بہا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا ایسا، اسی بات اللہ تعالیٰ کو فرما رہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو کرنے کا حکم دیے اس کو اختیار کو پکڑو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
نبی علیہ السلام جن باتوں سے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے جو نا رکنے کے لیے کہے کہ وہ اس سے رکو. یہ ہمارا جو ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسوہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بہترین طریقہ، بہترین سنت، بہترین جو نا آپ علیہ السلام کی سیرت ہے. اس سے ہٹ کر ہم جو نا دوسرے طریقے اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. اس واسطے جو نا نبی علیہ السلام کی جو نا سیرت پڑھنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی جو نا اوصاف پڑھنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرنا، جاننا بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جو نا ہمارے لیے قربان جو نا قربانیاں کی ہیں. ان قربانیاں کی جو نا ان جو ہے محنتوں کا صلہ ہے ہم مسلمان جو نظر آ رہے ہیں. اسی بات اکثر بندہ ہمارے جو محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا کم سے کم جو ہے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر فرمانے کیا ہے، بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کا فرمان ہے ایمان والو تم بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا محبت کا جو نا محبت پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اگر نام جہاں تو 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب سے جو نا چھوٹی درود شریف کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے. بہترین جو ہے جو درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ درود پڑھنے کا درود ایک بار میں جو نماز میں ہم پڑھتے تھے. پیارے بچوں جو ہے اس کو ہم پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو جو اختیار کرنا ہے. اس سے نبی کی محبت میں اضافہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو 10 جو نا رحمت 10 مرتبہ درود جو نا آپ کے اوپر پڑھنا رحمت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. 10 جو نا گناہ معاف ہوتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ جو نا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا نبی علیہ السلام کے اوپر ہم نا کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں. تو جو نا آپ لوگ کثرت سے درود پڑھنی ہے جس طرح آپ لوگ نعتوں میں پڑھتے ہیں. یہ درود کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگوں کو جو نا حرمین شریفین کی زیارت کرائے گا. اللہ تعالیٰ جو نا وہ مقدس مقام پر جو نا لے کر جائے گا. یہ جو درود شریف کثرت سے پڑھنی چاہیے. یہی جو نا یہ محبت کی دلیل ہے. اس وقت جو نا خود اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب اگر اللہ کو تم چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ کو اگر تم چاہتے ہو تو فاتبعونی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سنتوں کو اختیار کرنی چاہیے. سنتوں کو اختیار کریں گے تو ہمارے کو جو ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ایک جن کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دن کے اندر جو ہے تمام چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے نا فتح نصیب نہیں ہو رہا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے تھے، زیادہ تھے، تمام چیزیں جو نا جن کو جو نا کامیاب کرنے کے چیزیں مہیا تھے، اس کے باوجود جنگ جو نا فتح نہیں ہو رہا تھا. تو کیا کیا جائے؟ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط لکھ کر بھیجتے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو اور افعال کو بڑھاؤ اور جو چیزوں کو بڑھاؤ، اسلام کو اور بڑھاؤ، یہ نہیں کہتے۔ پیارے محمد خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ دیکھو، اگر تم کو فتح نصیب ہونا ہے، فتح چاہتے ہو تو تم لوگ کیا کرو کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے یا اس کو جو چھوٹ رہی ہے اس کو اختیار کرو۔ تو سب تلاش کرتے، جائزہ لیتے کہ کوئی جو نا سنت ہم سے جو نا چھوٹ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے کہتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنت کو جو نا چھوٹنے سے جو نا چھوٹ جاتا تھا، وہ مسواک کی سنت۔ مسواک جھاڑوں مسواک کرنے لگے، جھاڑوں سے جو نا مسواک بنانے تھے تو وہ دشمن بھاگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان اب جو ہے کچا ہم کو چبا دیں گے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح کرنا، یعنی شکست میں وہ ہونے والا ہو رہا تھا، وہ فتح سے اللہ تبدیل کر دیا۔ اس طرح ہم سنتوں کو اختیار کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے چاہیے۔ مائک لگا دیے جناب صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم علیہ تو جناب پڑھنی چاہیے، ہر وقت پڑھنے چاہیے، مگر جو نا یہ محبت کی دلیل نہیں، محبت جو نا جھنڈے جو نا لے کے پھرے گلیوں میں، روڈوں میں، اور جو اس کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی جو نا 2-4 دن کے بعد کہاں جو چلے جاتا وہ جو نا ردی میں چلے آتا، اور ردی سے جو کچرے میں، کچرے سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اس کے اندر قرآن لکھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہے ہیں، اور جو نا وہ پھینکنے میں جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنی گریز کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بچنی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنا مختصر کرنا دعا کریں گے۔ تو شیخ پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ 3 مرتبہ تو شیخ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول منظور فرما جو بچیوں نے اس پروگرام میں حصہ لی ہے ان کی محنتوں کو محنت کرنے اور کرانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ کے علم میں عمر میں وقت میں اعمال میں برکت عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے اور جو ان بچوں نے حصہ نہیں لیا اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے حصہ لینے کے اگلے پروگرام میں توفیق عطا فرمائے اے اللہ جن کے والدین بہت اے اللہ جنہ کو شکر کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ روزانہ ان بچوں کو مدرسے کو بھیجتے ہیں اے اللہ اس کو جو ذریعہ بنا کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول عطا فرما اے اللہ پڑھنے اللہ للہیت عطا فرما اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اے پاک پروردگار یا رب العالمین خصوصاً جو یہ 4 وادیوں نے اے اللہ شام کی وادی بھی ہمیں یہ 4-5 وادیوں نے کتنا محنت کرتے ہیں اللہ کلام پڑھاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سنتوں سے واقف کراتے ہیں سنتیں پڑھاتے ہیں دعائیں پڑھاتے ہیں اے اللہ کو جزائے خیر عطا فرما ان کے علم عمر و برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے مساجد کی مساجد کی خانقاہوں کی مدارس کی مساجد کے خانقاہوں کی مساجد کی حفاظت فرما تمام حرمین شریفین کی حفاظت فرما خصوصاً اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی ظلمہ اے اللہ جس طرح اللہ وصلہ علیہ السلام کے دور میں آپ نے نازل فرما اسی طرح ان کی ظلمہ اے اللہ زخموں کو دور کرنے کے لیے دواؤں کا انتظام فرما دیجیے
اے اللہ ان کے غذاؤں کا فضائی سے انتظام فرما دیجیے، اے اللہ دشمن کو اے اللہ انتظام برباد فرما دیجیے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، جو لوگ اپنے جانوں کی قربانی کرتے تھے اے اللہ اس کی حفاظت کرتے، اس کے لیے لڑنے کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی اتحاد اتفاق محبت قبول عطا فرما دیجیے، اے اللہ پاک پروردگار یا رب العالمین ہمارے مدرسے کے نئے ذرائع آمدنی پیدا فرما، جو ذرائع آمدنی کو شادہ فرما دیجیے، اے اللہ معاملین کو جزائے خیر عطا فرما، معاملین کے معلوم میں ان کو کارکنوں کو ان کو لعنت میں اور خیر و برکات میں ترقی عطا فرما، معاملین کے سب کے محروم شیطانوں کی مغفرت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سیئات اور حسنات میں تکلیف پر قبروں کو نور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کر دیا اللہ خصوصا اے اللہ محمد زکریا احمد وسلم، اے اللہ اسی طرح مریم سلمہ، اے اللہ سید عیان سلم، سید ابراہیم صالحہ افضل صاحبہ، اے اللہ اسی طرح ہمارے اے اللہ نیک صالح بزرگ محمد مستان بھائی مستان علی صاحب کو صحت کاملہ تندرستی عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ تندرستی عطا فرما، اپنی بیماریوں کو سے دور فرما، فتح فرما دیجیے، اے پاک پروردگار یا رب العالمین ہمارے ہونے والے مدرسے کی تعمیر کے کام میں سہل فرما دیجیے، شروعات میں جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں ان کو رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ سہل فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ جو پروگرام ہوا پروگرام میں جو باغیہ جو بچیاں حصہ لیتے ہیں تمام بچیوں کو جزائے خیر عطا فرما، جو عمر میں جو علم میں جو وقتوں میں اعمال میں گھروں میں برکت عطا ترقی عطا فرما، اللهم انا نسألك بخير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين۔ پہلے بچے چلے جاؤ، پہلے بچوں